السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اقرا اکیڈمی محرم الحرام کورس پوسٹ نمبر آج 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی حرمت کیوں ہے؟ یہ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ ہم آج محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ اس بات کو ہمیں جو ہے نا تو یاد رکھنا چاہیے کہ محرم کی جو حرمت ہے یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی تھی۔ واقعہ کربلا کی وجہ سے یہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں یہ کہا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں تحریر ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن سے ہی 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں اور یہی مضبوط دین ہے، اس لیے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کیا کرو مت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم سلسل ہیں، جبکہ جمادی اور شعبان کے درمیان مصر قبیلے کا ماہ رجب ہے، چوتھا حرمت والا مہینہ ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ عاشوراء کا روزہ بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات پانے پر بطور شکرانہ رکھا جاتا ہے، نہ کہ واقعہ کربلا کے سوگ میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نیا اسلامی ہجری سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ ترمذی کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم کے مہینے کو اللہ کریم نے عزت اور احترام والا مہینہ قرار دیا ہے، خصوصاً محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10ویں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزے رکھنے کو سنت اور کیا کیا؟ مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ عاشوراء کا روزہ رکھتے، وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہو؟ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں تو کجا عبادات میں بھی آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں اس چیز سے بھی احتراز فرمایا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ دونوں روزے رکھنا مستحب ہے، صرف 10 محرم کے دن روزہ رکھنا مکروہ اور خلاف اولیٰ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں محرم کی اہمیت کو سمجھنے اور پھر ماہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں روزے رکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔